شرفنا بحفلة ميلاد النبي الكامل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. إن الله تبارك وتعالى وضح في كلامه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقولوا للناس حسنا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن المتقين في ظلال وعيون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود پاک بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. نہایت مکرم و محترم عزت مآب حاضر جلیل عالم نبی حضرت قبلہ الحافظ القاری محمد یوسف صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، دیگر جمیع علماء کرام، عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم، حفاظ محترم، مجاہدین ختم نبوت و ناموس رسالت اور جمیع منتظمین محفل میلاد مصطفیٰ، خصوصاً برادرم محمد سلیم رحمانی صاحب، محمد طارق رحمانی صاحب، محمد امتیاز صاحب، محترم علی رضا صاحب، محترم جناب معاویہ صاحب، محترم محمد عمران رحمانی صاحب اور محترم محمد تصدق رحمان صاحب اور مکرم و محترم محمد مزمل صاحب اور جمیع عاشقان رسول، اللہ کریم کی بارگاہ قدس دعائے وہ ذات لم یزل آئی تھی خوبصورت روحانی محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بارگاہ قبول فرمائے. جنہ نوجوانہ نے مل کے اس خوبصورت محفل پاک دا انعقاد کیتا، اس ساؤنڈ دا، لائٹنگ دا، جھنڈیاں دا اور دیگر احباب کو دعوت دین دا، اللہ کریم انہاں تمام نوجوانوں نے علم، عمر، صحت، کاروبار، جان و مال، عزت و عرفان بے پناہ برکت عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید دی چند آیات میں آپ دوستاں دے سامنے تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا. اس دی روشنی میں چند چیزاں پیش کر کے اپنی گفتگو سمیٹاں گا. بڑی توجہ نال تسی دوستاں نے اس پیغام کو سننا ہے اور اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے. ایک مرتبہ بآواز سے بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صورت نجات بن گئی صورت نجات بن گئی آقا آپ آئے بات بن گئی آقا آپ آئے بات بن گئی جن جن کی بات بنی ہے ذرا مل کے پڑھ لیں صورت نجات بن گئی آقا آپ آئے بات بن گئی آقا آپ آئے بات بن گئی اور پہلے ان کا نور بن گیا پہلے ان کا نور بن گیا پھر یہ کائنات بن گئی پہلے ان کا نور بن گیا قد جاءکم من اللہ نور یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اول ما خلق اللہ نوری یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون پہلے ان کا نور بن گیا پھر یہ کائنات بن گئی آقا آپ آئے بات بن گئی اور بڑا خوبصورت شعر کہ سورت قرآن جو پڑھی سورت قرآن جو پڑھی مصطفیٰ کی نعت بن گئی سورت قرآن جو پڑھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا سورت قرآن جو پڑھی مصطفیٰ کی نعت بن گئی آقا آپ آئے بات بن گئی اور آخری شعر اور بڑا باکمال شعر اہل ادب اہل ذوق اس شعر کو سمجھے روح کی روشنی سے دن بنا ان کے روح کی روشنی سے دن بنا گیسوں سے رات بن گئی روح کی روشنی سے دن بنا ان کے روح کی روشنی سے دن بنا رات بن گئی آقا آپ آئے
گیسوں سے رات بن گئی. یہ جو کچھ بنا ہے نا یہ میرے مصطفیٰ کے صدقے بنا ہے. محبت سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ. جو کچھ بنا ہے یہ میرے مصطفیٰ کے صدقے بنا ہے. یہ میں نہیں کہتا. 30,000 کا مجمع تھا غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ. اور ان میں ایک ہستی ہے جن کا نام ہے حضرت جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے چاچا جان. کون؟ چاچا جان، حضور کے چاچا جان. عرض کرنے لگے آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرا دل کرتا ہے میں آپ کو نعت نہ سناؤں. چاچا جان کہہ رہے ہیں سرکار سے، عرض کر رہے ہیں حضور میرا دل کرتا ہے میں آپ کی نعت سناؤں. میرے سرکار نے فرمایا چاچا اللہ آپ کے دانتوں کو سدا مسکراتا رکھے. جو نعت پڑھتے ہیں اللہ کریم ان کے دانتوں کو بھی مسکراتا رکھے، اللہ ان کے چہرے کو بھی نور علی نور کر دے. چاچا تم میری نعت سنانے لگے ہو؟ جی آقا میرا دل کرتا ہے میں آپ کی نعت سناؤں. اور یہ وہ چاچا جان ہیں حضرت عباس. سمجھیے میرے آقا جب بھی انہیں بلاتے تھے نا تو پتہ کیا کہتے تھے؟ جب بھی حضور انہیں بلاتے تھے اپنے پاس تو پتہ کیا کہتے تھے؟ حضور فرماتے تھے ردو الیہ ابی عباس، میرے ابا جی حضرت عباس کو بلاؤ. حضور انہیں اپنے باپ کی جگہ، العم کا الاب ہوتا ہے نا چاچا باپ کی جگہ پہ، تو حضور انہیں اب کہہ کے پکارتے. اچھا جن کو یہ مرتبہ میرے نبی نے دیا، ایک ابتدا میں بڑی پیاری بات آپ سے کہہ دوں، جن کو حضور جب بھی بلاتے تھے تو باپ والا لفظ کہہ کر بلاتے تھے. ایک دن اس ہستی سے کسی نے پوچھا اے جناب عباس انت اکبر ام رسول اللہ، آپ بڑے ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ اب جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی میری ساری تقریر سمجھ میں آ گئی. اس ہستی کو جن کو حضور اپنا باپ کا منصب دیتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا انت اکبر ام رسول اللہ، آپ بڑے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ اب ان کا جواب سنیں گے آپ کے دل کا زنگ اتر جائے گا. اور اگر کوئی تقریر سمجھنے کے لیے آیا ہے نا تو یہ بات کافی ہے. پتہ کیا کہا حضرت عباس نے؟ پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا پوچھنے والے تو پوچھتا ہے انت اکبر ام رسول اللہ، تو بڑا ہے یا نبی پاک بڑے ہیں؟ یہ کیا تو نے پوچھ لیا؟ سن میرا جواب. فرمایا ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، بڑے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑے تو حضور ہی ہیں، میں ویسے پیدا پہلے ہو گیا تھا. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب کو گل سمجھ آئیے. بڑے تو سرکار ہی نے، بڑے تو سرکار ہی ہیں، میں ویسے چند دن پیدا پہلے ہو گیا تھا، بڑے سرکار ہی ہیں. یارو جو کہہ سکتے تھے عمر ظاہری کے اعتبار سے، جن کے لیے گنجائش تھی، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں اپنا سر تسلیم خم کر کے دنیا کو بتا دیا اے قیامت تک کے لوگوں، اے نسل انسانیت، اے قیامت تک اپنے علم پہ ناز کرنے والوں، بڑے بڑے جبے اور پگڑیاں باندھنے والوں اور بڑی بڑی ڈگریاں لینے والوں، یاد رکھنا ہم حضور کے چاچا جان ہیں، ہمارا ایک مقام ہے، ہم عرب کے لوگ ہیں، ہمیں مصطفیٰ کریم اپنا باپ کہہ کر پکارتے ہیں، مگر اس کے باوجود
بھائی نہ کہہ دینا، اپنے جیسا نہ کہہ دینا، جب بھی ذکر کرنا تو مصطفیٰ کریم کو اپنی جانوں سے افضل سمجھنا۔ بات کی سمجھ آئی ہے آپ کو نا؟ بھائی جن کو کچھ گنجائش تھی انہوں نے حضور کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا، اور رب کعبہ کی قسم جس نے اس بارگاہ میں اپنے آپ کو جتنا جھکا دیا اللہ کریم نے انہیں اتنا ہی اٹھا دیا۔ جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اللہ کریم کی ذات اسے اتنا بلند و بالا کر دیتا ہے۔ در مصطفیٰ کی غلامی کائنات کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ وہ حضرت عباس حضور کے چاچا جان، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کی نعت سناؤں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا چاچا جان اللہ کریم آپ کا چہرہ مسکراتا رکھے، سنائیے۔ 30,000 صحابہ اور ان میں نعت مصطفیٰ، اور اس نعت میں ذکر پتہ کون سا چل رہا ہے؟ میرے نبی کے میلاد کا چرچا ہو رہا ہے۔ من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخسف الورق۔ کوئی 50 سے زیادہ کتابیں تو میں اس وقت بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں سیرت کی، جن میں یہ نعت موجود ہے، کیونکہ میں نے اس پہ ایم فل کا ایک بہت بڑا مقالہ اس پہ کام کیا ہے۔ عرض کیا حضور آپ اس وقت بھی موجود تھے، آپ اس وقت بھی موجود تھے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جا رہا تھا۔ من قبلها حضور آدم علیہ السلام کا وجود بعد میں ہے، من قبلها آپ کا وجود پہلے ہے۔ اب کوئی مت سمجھے کہ یہ بریلی کی چوکھٹ پہ بیٹھ کر کوئی بندہ بات کر رہا ہے، نہیں، یا کوئی بر صغیر کا کوئی عالم وہ گفتگو کر رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضور کے چاچا جان کہہ رہے ہیں۔ من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخسف الورق۔ حضور جب آدم علیہ السلام ان کے پتے گر رہے تھے، جنت کے لباس جو ہے، اور وہ دنیا پہ تشریف لا رہے تھے، حضور آپ کا نور تو ان سے پہلے موجود تھا۔ اگلے شعر میں کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایک اور راز اور بتا دوں؟ سرکار نے فرمایا بتا دو۔ حضور جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ڈول رہی تھی، حضرت جناب نوح علیہ السلام وفارت النوح، جب وہ سیلاب آیا، طوفان آیا، طوفان نوح، اور ساری دنیا غرق ہو گئی، حضور وہ نوح علیہ السلام کی کشتی نہیں ڈوبی، جو اس کشتی نوح میں بیٹھ گیا وہ بچ گیا۔ حضور میں راز کی بات بتا دوں؟ حضور نے فرمایا چاچا بتا دو۔ حضور جانتے ہیں وہ کشتی ڈوبی کیوں نہیں تھی؟ آپ کا یہ ذوق دیکھ کے میرا دل کرتا ہے میں کوئی اور بات بھی کر دوں ساتھ۔ کشتی ڈوبی کیوں نہیں تھی؟ چاچا کیوں نہیں ڈوبی تھی؟ حضور اس کشتی میں آپ کا نور موجود تھا۔ جس کشتی میں آپ کا نور موجود ہو وہ کشتی ڈوب کیسے سکتی ہے؟ یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ حضور کے چاچا جان حضرت عباس کا ہے۔ وہ کشتی کیسے ڈوب سکتی ہے؟ حضور جس کشتی میں آپ کا نور موجود ہو۔ امام رازی نے یہاں بڑی خوبصورت بات کی، وہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ یہ جو کشتی تھی نا اس کی لکڑی جب نوح علیہ السلام کٹھی کرنے لگے، امام نور الدین آپ بیان فرماتے ہیں، سیدھے حلبیہ اٹھا کے دیکھیں، امام حلبی بیان کرتے ہیں، میں نے اس کو پہلے مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر پڑھا تھا۔ امام حلبی بیان کرتے ہیں وہ جو کشتی تھی نا نوح علیہ السلام کی وہ مکمل نہیں ہوتی تھی، تو عرض کیا یا اللہ یہ کشتی مکمل نہیں ہو رہی۔
ایک طرف سے بناتے ہیں دوسری طرف سے گر جاتی ہے، ادھر سے بناتے ہیں ادھر سے گر جاتی ہے، یا اللہ یہ کشتی مکمل کیسے ہوگی؟ اللہ کریم نے فرمایا پیارے نوح اس کشتی کو مکمل کرنا ہے نا تو اس کشتی کے پیشانی پہ میرے مصطفیٰ کا نام یا محمد لکھ۔ ابھی حضور تشریف نہیں لائے اور آپ کو مزے کی بات بتا دوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ نوح علیہ السلام کی کشتی چند سال پہلے ترکی والوں نے دریافت کر لی ہے، وہ اب ملی ہے، صدیوں کی پرانی کشتی، اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں، آج ترکی والوں نے اس کو سنبھال لیا ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں، آج بھی جب اس کشتی کو دیکھیں گے تو باقی تو کشتی پرانی ہو گئی ہے پر اس کشتی کے ماتھے پہ میرے مصطفیٰ کا نام آج بھی چھپا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ رب نام نبی وچ رکھیاں سب تسکینہ نے، بے رب نام نبی وچ رکھیاں سب تسکینہ نے، اے نکتہ نہ سمجھیا نکتہ چینا نے، اے نکتہ نہ سمجھیا نکتہ چینا نے، آپ دے قدمی لگے جو گلزار ہوئے۔ آواز کو زیادہ اونچا نہ کریں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے قدموں میں جو لگ گئے وہ بن گئے۔ امام راضی نے یہاں بڑا نکتہ دیا ہے، کمال کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں جس کشتی کے اوپر میرے مصطفیٰ کا نام ہو وہ کشتی نہیں ڈوبتی۔ فرمایا جب تم اپنا گھر بناؤ تو اپنے گھر کی باہر والی دیوار پہ دروازے کے اوپر میرے مصطفیٰ کا نام لکھو۔ جنہوں نے پہلے نہیں بھی لکھا وہ آج لکھ لے صبح، اپنے اپنے گھر کی دروازے کے اوپر مصطفیٰ کریم حضور کا نام لکھے۔ فرمایا جس کشتی پہ حضور کا نام ہو وہ کشتی نہیں ڈوبتی، جس مکان پہ میرے مصطفیٰ کا نام ہو وہ مکان بھی برکتوں والا ہو جاتا ہے۔ یہ نعت کون پڑھ رہا ہے؟ حضرت عباس پڑھ رہے ہیں۔ اگلے شعر میں کمال ہی کر دی، کمال کر دی اگلے شعر میں۔ عرض کیا حضور ایک راز اور بتا دوں؟ جی عرض کی حضور ورت نار الخلیل مقتدما انت فی صلبہ کیف یحترق، ورت نار الخلیل مقتدما۔ حضور پتہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود نے کیوں نہیں جلایا؟ وہ نمرود نے آگ جلائی، بھانپڑ اتنی بڑی آگ کہ آسمانوں سے اگر کوئی پرندہ اوپر سے گزرتا ہے تو وہ بھی جل کے راکھ ہو جاتا ہے، مگر اللہ کے نبی جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں گئے، آگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ گلزار بن گئی۔ حضور پتہ ہے آگ ابراہیم کے قریب کیوں نہیں گئی؟ ان کے کپڑوں کو بھی کچھ نہیں کہا، پتہ وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا چاچا کیا وجہ ہے؟ عرض کی حضور ورت نار الخلیل مقتدما انت فی صلبہ کیف یحترق، حضور جن کی صلب میں جن کی پیشانی میں آپ کا نور چمک رہا ہو یہ آگ اس کو نقصان کیسے دے سکتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں حضور آپ کا نور چمک رہا تھا، اگر ان کا وجود موجود رہا اور آگ نے ان کے قرب میں جانا پسند نہ کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور آپ کی برکت تھی، آپ کی برکت تھی۔ اور آگے اور کمال کر دیا، چاچا جان نے میلاد والا مسئلہ بھی حل کر دیا۔ عرض کیا حضور انت لما ولدت اشرقت الارض، والدہ یالدہ سے میلاد ہوتا ہے۔ حضور جب آپ کا میلاد ہوا، انت لما ولدت، حضور جب آپ کا میلاد ہوا یعنی آپ کی ولادت ہوئی، حضور کی ولادت کا ذکر کرنا ہی تو میلاد ہے۔ اور حضور کی موجودگی میں 30,000 صحابہ کرام ان کی موجودگی میں حضرت عباس ذکر میلاد کر رہے ہیں اور میرے نبی خوش ہو رہے ہیں۔
انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق. حضور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی نا، اشرقت الارض، ساری زمین روشن ہو گئی، ساری زمین روشن ہو گئی. وضاءت بنورک الافق، اور حضور آپ کے نور سے صرف زمین نہیں چمکی، بنورک الافق، حضور آپ کے نور سے آسمان بھی چمکنے لگے. بات سمجھی ہے نہیں سمجھی؟ آپ نے سمجھی ہوتی تو آپ کو پتہ چلتا یہ بات کتنی بڑی ہے. حضرت عباس حضور کے چاچا جان حضور کی موجودگی میں حضور کا میلاد بھی پڑھ رہے ہیں، حضور کو نور بھی کہہ رہے ہیں، اور نور مصطفیٰ کی بنیاد پہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ حضور یہ جو ساری کائنات کی روشنی ہے، یہ ساری کائنات آپ کے نور سے روشن ہے. اس مقام پہ جا کے پیر میر علی شاہ تڑپے. ایسے نہیں پیر میر علی شاہ صاحب نے کہہ دیا تھا اس صورت نو میں جانا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. یہ نہیں فرمایا کہ اس صورت میں، نہیں، اس صورت میں، یعنی دیکھ کے کہہ رہے تھے اس صورت میں میں جان آکھاں. دوستو یہ جو پیار والے ہوتے ہیں نا، دیدار بھی انہیں نصیب ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے قیامت والے دن حضور کے سب سے قریب کون ہوگا؟ اقرب، سب سے زیادہ قریب. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو فرمان ہیں. ایک فرمان تو یہ ہے نا کہ جو زیادہ مجھ پہ درود پڑتا ہوگا وہ میرے سب سے قریب ہوگا. دوسرا حضور کا فرمان ہے جس کا حسن اخلاق سب سے اچھا ہوگا، جس کا حسن اخلاق، لوگوں سے ملنے کا طریقہ، لوگوں سے دعا سلام کرنے کا طریقہ، مہمان نوازی کا طریقہ، ایک دوسرے کی عزت کرنے کا طریقہ، رشتے جوڑنے کا طریقہ، آپس میں محبت پیدا کرنے کا طریقہ، جس بندے کے اخلاق اچھے ہیں قیامت والے دن حضور نے فرمایا وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا. اپنے اخلاق اچھے کریں. اور ایک مزے کی بات آج کے میلاد کے صدقے اور بتا دوں، قیامت والے دن سب سے وزنی عمل کون سا ہوگا؟ قیامت والے دن عمل گنے نہیں جائیں گے، گنتی نہیں ہوگی کہ بھئی اس کے 100 عمل ہیں، اس کے 101 ہیں، 102 ہیں، نہیں. قیامت والے دن عملوں کی گنتی نہیں ہوگی. قیامت والے دن عمل تولے جائیں گے، وزن ہوگا، وزن. قیامت والے دن اعمال کا وزن ہوگا، اور جو عمل جتنا وزنی ہوگا اتنی اس کی ویلیو زیادہ ہوگی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں قیامت والے دن سب سے وزنی عمل کون سا ہے؟ پتہ کون سا ہے؟ نماز وزنی عمل ہے، روزہ وزنی عمل ہے، حج زکوٰۃ وزنی عمل ہے، سارے عمل وزنی ہیں. مگر حضور نے فرمایا جو سب سے وزنی عمل ہوگا قیامت والے دن وہ آپ کا حسن اخلاق ہے. تبسم کفی وجہ اخی کا صدقہ، کسی مسلمان بھائی کو مسکرا کے مل لینا، مسکرا کے مل لینا. حضور نے فرمایا یہ بھی اجر و ثواب ہے، یہ بھی صدقہ ہے. تے وٹ نہ پانا، کہنا ہاں جی حضرت صاحب میں تمہیں ملن لی آ رہا ہوں، تو اگلا کہے نہیں تو نہ میں اب ہی آ جاتا، تیری بڑی مہربانی. یہ نہیں، حسن اخلاق والا سب سے وزنی عمل. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب پتہ کیا کہتے ہیں؟ اس صورت میں جان آکھا. یہ نہیں فرماتے اس صورت میں، کیا کہتے ہیں؟ اس صورت میں. دیکھ کے کہہ رہے ہیں اس صورت میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں. کوئی آپ نے عقیدہ دے دیا کہ ہر ایک کو جو شان ملی ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم حضور کے صدقے ملی ہے. آدم علیہ السلام کو نبوت ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے ملی.
نوح علیہ السلام کی کشتی ڈولنے سے محفوظ رہی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے بچی. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نار نمرود حرام کی گئی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے ہوئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری نہ چلی تو میرے مصطفیٰ کی نورانیت کے صدقے نہ چلی. حضرت یوسف کو حسن ملا تو میرے مصطفیٰ کے صدقے ملا. جناب موسیٰ کو جلال ملا تو میرے مصطفیٰ کے صدقے ملا. حضرت عیسیٰ کو کمال ملا تو میرے مصطفیٰ کے صدقے ملا. سورج کو روشنی ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے ملی. چاند کو چاندنی ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے ملی. ستاروں کو نصرت ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے ملی. دریاؤں کو روانی ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے ملی. نہروں کو پانی ملا تو میرے مصطفیٰ کے صدقے ملا. صدیق کو صداقت ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے ملی. فاروق کو عدالت ملی میرے مصطفیٰ کے صدقے ملی. عثمان کو حیا ملا میرے مصطفیٰ کے صدقے ملا. مولا علی کو شجاعت ملی میرے مصطفیٰ کے صدقے ملی. امام حسین کو شہادت ملی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے ملی. رب کعبہ کی قسم قبر کے اندر اگر کسی کو راحت ملے گی میرے مصطفیٰ کے صدقے ملے گی. حشر کے میدان میں اگر کسی کو جنت ملے گی تو میرے مصطفیٰ کے صدقے ملے گی. میدان حشر میں اگر کسی کو جنت ملے گی میرے مصطفیٰ کے صدقے ملے گی. پوچھیں گے سبھی حشیر میں سرکار کہاں ہے. بھائی پوچھیں گے سبھی حشیر میں سرکار کہاں ہے. اور سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہے. اور سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہے. اور کوثر بھی پکارے گا آب کوثر بھی پکارے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ ختم نبوت کے چوکیدار کہاں ہے. ناموس رسالت کے پہرے دار کہاں ہے. سرکار پکاریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے صدقے جس کو ملا وہ ملا. پہلے دور کے انبیاء کرام کو بھی بڑی برکتیں ملی اور قیامت والے دن بھی حضور جب شفاعت کا دروازہ کھولیں گے پھر ہر کوئی سفارش کرے گا. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو واقعات سنانے اس کے بعد اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک علاقے میں گئے. وہاں آپ نے ایک بندے کو دیکھا وہ فوت ہو گیا تھا. اسے لوگوں نے اٹھا کر ایک کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا روڑی پر. لوگوں کے ہاں وہ برا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں. روڑی کے ڈھیر پہ پھینک دیا. فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى. امام حلبی بیان کرتے ہیں اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی پیارے موسیٰ یہ جس بندے کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا ہے اس بندے کو یہاں سے اٹھایا جائے اور اس بندے کا نماز جنازہ پڑھایا جائے. اور جنازہ بھی آپ نے پڑھانا ہے.
اور آپ جنازہ پڑھائیں گے، سارے پڑھیں گے، بخشے بھی جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ آپ نے لوگوں سے کہا بھئی یہاں پہ بھئی ایک بندہ فوت ہوا ہے، فلاں فلاں نام ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ تو بندہ ہی بڑا برا ہے، بہت پیڑا بندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کا جنازہ میں نے پڑھانا ہے۔ حضرت آپ تو اللہ کے نبی، آپ تو عظیم ہستی، وہ تو بندہ ہی، اور کسی کو برا نہ سمجھو۔ سب دوستو کسی کو برا نہ سمجھو، پتہ نہیں اللہ کریم کے ہاں اس کی کوئی ادا میرے رب کو پسند آ جائے، آپ کی نیکیاں رہ جائیں، اس نے کوئی ایک عمل کیا ہو کوئی قبول ہو جائے۔ ہاں میرے حضور فرماتے ہیں، سرکار کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا 360 اچھی خصلتیں ہیں، خصال الخیر 360 خصلہ، 360 خصلہ، 360 اچھی عادتیں ہیں، نیک کام، اچھی خصلتیں۔ ان میں سے اللہ کریم نے اگر کسی کو ایک بھی اچھی عادت دے دی نا، وہ ایک اچھی عادت اسے جنت میں لے جائے گی۔ ایک اچھی عادت پہ عمل کرتا ہو، یہ نہ دیکھ میں بڑا نمازی ہوں، وہ بندہ بڑا گناہگار ہے، وہ بندہ بڑا گندا ہے، کیا پتا اس نے کوئی عمل کیا ہو، تیری نمازیں رہ جائیں، اس کا وہ عمل لے جائے اسے۔ تکبر نہ کر، غرور نہ کر، جھک جا، اس بارگاہ میں عاجزی پیش کر، اکڑنا نہیں ہے۔ وہاں اس بارگاہ میں چلتی عاجزی ہے۔ اللہ کریم کی ذات و برکات کو پکڑنے میں آئے تو ایک چھوٹی سی بات پہ پکڑ لے۔ وہ بندہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت سنا، آپ نے فرمایا نہیں بھئی میں نے تو اس کا جنازہ پڑھانا ہے، مجھے رب کی طرف سے حکم ہے، اور جو پڑھے گا نا اسے اجر بھی بڑا ملے گا، سارے آ جاؤ۔ بندے اکٹھے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کی تدفین کی، اور پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اس بندے کے بارے میں مشہوری ہے یہ بندہ گندا ہے، اور اس کے بارے میں ہے کہ یہ عیبی آدمی ہے، یہ اس کو جنازہ بھی میں نے پڑھایا ہے، اتنی شان، وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا کلما نشر التوراۃ عندما وجد اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقبل۔ پیارے موسیٰ اس کی ایک عادت مجھے بڑی اچھی لگی، ایک اس کی عادت مجھے بڑی اچھی لگی۔ یا اللہ کون سی؟ فرمایا جب یہ تورات کھولتا ہے نا، تو جب میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ کریم، اللہ کریم نے فرمایا جب میرے محبوب کا نام آتا ہے، جب میرے عبد خاص کا نام آتا ہے نا، حضور کا نام آتا ہے، تو اس وقت یہ تورات کو اٹھا کر قبلا، اس کتاب میں جہاں حضور کا نام لکھا ہوا ہے اس جگہ کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگا لیتا ہے، اور عمل کوئی نہیں ہے۔ کیا کرتا ہے اس وقت حضور کا نام نامی، یہ ابھی جو ڈرامہ بنا ہے نا ارطغرل ترکی والوں کا، اور جو بھی ہے، حضور جب میرے آقا کا نام آتا ہے نا وہ اپنا ہاتھ دل پہ رکھتا ہے۔ ہمیں ان کی یہ ادا بڑی اچھی لگتی ہے، مصطفیٰ کا نام آئے تو دل جھک جائے، میرے آقا کا نام آئے تو آنکھیں نم ہو جائیں، میرے حضور کا نام آئے تو دل میں عشق رسول پیدا ہو جائے، پتہ چلے یہ عاشق رسول ہے، اس کے دل میں حضور کی چاہت ہے، حضور کی محبت ہے۔ رب کعبہ کی قسم، قیامت والے دن میرا رب دیکھنے گا تو یہ دیکھے گا جب میرے نبی کا نام آتا تھا تو اس کا انداز کیسا ہوتا، جھک جاتا تھا یا اکڑ جاتا تھا، اور جھکنے والے کے لیے کائنات ساری جھک جاتی۔ پیارے جس وقت یہ حضور کا اسم گرامی آتا تھا نا، یہ چوم کی آنکھوں پہ لگاتا تھا، میں نے اس عمل کی وجہ سے میں نے اس کی بخشش بھی کر دی ہے، اور جنت کی 200 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح بھی کر دیا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔
یہ لنگر شریف بھی آ گیا ہے، اب آپ حوصلے میں ہو جائیں. اور یہ بڑی چیز ہے جناب لنگر. اس پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، بھائی اس پہ میں بات ختم کرتا ہوں، باقی تقریر ختم. موسیٰ علیہ السلام کی بات یاد آ گئی جی، یہ چھاپی دے کی. موسیٰ علیہ السلام، یہ بات میں پنجابی میں سنا دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام ایک علاقے جو گزرے تھے، ایک بندہ اگے ہوئے تھے، انہوں نے نا آپ نے دیکھا بندہ بڑا ماڑا ہوئے، غریب بندہ ہوئے. اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ کے آکھیا حضور تو اللہ دے نبی ہو، عظیم ہستی ہو، ایتھوں دی لنگ رہے ہو، اے میرا نال گھر ہے، 2 منٹ دے دو ذرا. آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں. لے گئے تھے گھر جو دے شاید کوئی نہیں سی، جو تھوڑا بہت تبرک سی نا انہیں پیش کرتا. تے نال انہیں کہا حضور میں بندہ بڑا غریب ہوں، بہت ماڑا بندہ. آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں، ماڑیاں دا پرونا ہے ساڈا نبی. کوٹھیاں تے چڑھے دیکھتے رہ گئے. نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو ماڑے بندوں سے پیار کرے. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں گھبرانا نہیں ہے تو نے، کوئی بات نہیں. آپ نے وہ 1-2 لقمے لیے اور اسے فرمایا بھائی 10 روپے تیرے لیے دعا کیڑی کریے. انہوں نے کہا جی جو میں کہاں گا تو ہی کرو گے. آپ نے فرمایا تو آج جو مانگے گا تینوں دے دیتا جائے گا، جیڑی دعا آکھے گا تیرے لیے ہو جائے گی. انہوں نے کہا جی پکی گل ہے. آپ نے فرمایا پکی گل ہے. انہوں نے کہا جی پھر دعا کرو بھی میری جڑی روزی ہے نا اللہ تعالیٰ نے مینوں جڑی دینی ہے، کوئی 1.5 سال 2 سال 10 سال جنی میری زندگی ہے، دعا کرو بھی اللہ تعالیٰ نے مینوں ایکو باری دے دے. مینوں جنی کو روٹی لبنی ہے نا، میں رج کے زندگی روٹی نہیں کھاتی، تے جیڑی اللہ مینوں دینی ایکو باری دے دے، میں رج کے کھاتا. اچھا جناب نے جب یہ گل کی تھی نا، موسیٰ علیہ السلام ہس پہ مسکرا. آپ نے فرمایا یار کوئی ہور دعا کرا، کوئی وڈی دعا کرا، یہ کہڑی تو گل. انہوں نے کہا نہیں حضور میرا تہاڈا وعدہ ہوا تے نبی اپنے وعدے دا پکا ہوندا ہے. تسی میرے نال وعدہ کیتا ہے جو میں منگاں گا نا تسی وہ دعا کرنی. آپ نے فرمایا وعدہ تے یہی ہے. انہوں نے کہا پھر دعا کرو اللہ تعالیٰ مینوں ایکو باری دے، میں رج کے کھاواں تے ہنے مر جاواں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے دعا کر دی یا اللہ یہ جنہ زندگی دا باقی رزق ہے نا یہ روٹی ایکو باری دے دے، ایکو باری رزق دے دے، جنہ ہوئے رج کے کھائے. دعا آپ نے فرمائی، آپ چلے گئے. کچھ سالوں تو بعد آپ پھر اتوں نہیں گزرے. گل بڑی سمجھنے والی. کچھ سالوں تو بعد نا آپ پھر اتوں نہیں لنگے. آپ نے دیکھا بھی اتنے بڑی وڈی حویلی بنی ہے اسی جگہ سے، تے ہزاروں لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اونٹ ذبح ہو رہے ہیں، دیگاں پک رہی ہیں، لیناں چ بندے لگے، کھانا چل رہا ہے، لنگر چل رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، یار یہ بندہ کیڑا ہے. آپ نے جب غور نہ دیکھا بندہ وہی ہوئے، بندہ وہی ہوئے، لنگر چلا رہا ہوئے، بندے دنیا ہزاروں کی تعداد کھا رہی ہے، اونٹ ذبح ہو رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے. آپ نے عرض کیتا یا اللہ اے بندے دی مینوں سمجھ نہیں آئی. انہیں دعا کرائی ہی بھی یا اللہ ایکو باری دے دے، تے میں دعا کیتی یا اللہ تیری ذات نے قبول کیتی. یہ تو اگے نو صحت مند بھی ہو گیا ہے تے لنگر بھی یہ بڑا چل رہا ہے، ہزاروں بندے کھا رہے ہیں، اونٹ ذبح ہو رہے ہیں، دیگاں چل رہی ہیں. یہ کی وجہ ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ یہ بندہ بڑا سیانا نکلیا. یا اللہ کس طرح؟ فرمایا جدو تمہیں دعا کی تھی نا تو میں دعا تہاڈی قبول کرنی سی، کر لی، میں ایکو باری سارا رزق دیتا. اگلے دن جدو میں سارا رزق پہنچاتا نا، بندہ سیانا نکلیا، انہیں سارا رزق پکا کے نا سارے محلے والے سد کے آخیا تسی کھاؤ. انہیں وہ سارا رزق لوگوں کو کھوا دیتا. تے میری غیرت جڑی ہے نا انہیں پھر گوارا نہ کیتا بھی میں انہوں دیتا تے انہیں اگے ونڈ دیتا. تے میں کہا نہیں بھائی نہیں، تو سخی ہے تے تیرا رب تو پھر بڑا ہی بڑا سخی ہے. جب تک تو رزق ونڈتا جائے گا تیرا رب تیرے خزانے کھولتا جائے گا. فرمایا پیارے موسیٰ اے رزق ونڈی جاتا ہے، میں انہوں رزق دیتی جاتا.
صوفیاء دا نقطہ ہے، اللہ یؤتی من یؤتی، اللہ اسے دیتا ہے جو آگے دیتا ہے، جڑا ونڈ نہیں نہ سکتا انہوں کچھ نہیں لگتا، تے جڑا اپنے کو آنے والی شے ونڈ دیتا ہے نا، اللہ کریم وہ رزق کھول دیتا ہے، وہ رزق دے رستے کھول دیتا ہے۔ کسی دا حق مارو نہ، اپنا حق اگلے نو دو، اپنا رزق اگلے نو دو، اپنی روٹی اگلے نو دو، پھر دیکھیا کہ اللہ تعالیٰ تہاڈا رزق کداں کھولدا ہے، ہاں برکتاں کس طرح کردا ہے، خیر کس طرح وانڈدا ہے، وہ ذات ببرکاتوں دے نال تعلق رکھو۔ یہ پیغام بھی ہے اور یہ پوری گفتگو بھی ہے کہ اساں اپنے اخلاق کو بہتر کریے اور جو ساڈے کولے وہ اللہ دی مخلوق لی وقف کر دئیے۔ اللہ کریم دی بارگاہ خود اس دعا ہے جو چند چیزاں میں بیان کیتیاں سانو انہاں گلاں نوں سمجھن دی اور انہاں گلاں دے تے عمل کرن دی اور انہوں اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرنا اس پوری کمیٹی اور پورے انہاں نوجواناں، اج دی گل تو کسی دے پلے ایک بھی گل پی گئی تے شاید وہ ہدایت دا سبب بن جائے اور وہ دی وجہ تو سارے سارے دی بخشش ہو جائے کہ اللہ کریم سارے سب دے اوپر کرم نوازی فرما دے۔ نماز پڑھیا کرو، نماز نہیں چھڈنی، نماز فرض ہے، میلاد مستحب ہے، نماز فرض ہے، فرض نہیں چھڈنا۔ بچیاں نو قرآن پاک اپنی نسل نو، اپنی اولاد نو خود دین دی تربیت دو، انہاں نو قرآن مجید پڑھاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین پڑھاؤ، اور ہن جڑا فتنے والا دور آ رہا ہے اس فتنے دے دور چ اپنی اولاد دی تربیت آپ کرو، یونیورسٹیاں تے انہاں دے حوالے نہ کرو، اس تو پہلے آپ اپنے بچیاں نو مضبوط کرو، وہ نبی پاک نال وفادار ہو، وہ قرآن پاک نال وفادار ہو، انہاں نو اذان آندی ہوئے، انہاں نو حضور دی ذات درود و سلام آندا ہوئے، انہاں نو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی اہل بیت اور سرکار دے صحابہ کرام دے ادب اداب دا پتہ ہوئے، پھر کامیابی ہے۔ اللہ کریم قبول فرمائے، کھڑے ہو کے درود و سلام۔